جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسن رضی اللہ عنہ کی خلافت کے قابل تذکرہ واقعات۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے وفات کے وقت دریافت کیا گیا تھا کہ آپ کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی جائے۔ حضرت علی نے فرمایا، میں اپنے حال میں مشغول ہوں، تم جس کو پسند کرو اس کے ہاتھ پر بیعت کر لینا۔ لوگوں نے اس کو حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے متعلق اجازت سمجھ کر ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ سب سے پہلے قیس بن سعد بن عباد نے بیعت کے لیے ہاتھ بڑھایا، اس کے بعد اور لوگ بھی آ کر بیعت کرنے لگے۔ بیعت کے وقت حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ لوگوں سے اقرار لیتے جاتے تھے کہ میرے کہنے پر عمل کرنا، جس سے میں جنگ کروں تم بھی جنگ کرنا، اور جس سے میں صلح کروں تم بھی اس سے صلح کرنا۔ اس بیعت کے بعد ہی اہل کوفہ آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے کہ ان کا ارادہ جنگ کرنے کا معلوم نہیں ہوتا۔ حضرت امیر معاویہ کو جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا حال معلوم ہوا تو انہوں نے اپنے لیے امیر المومنین کا لقب اختیار کیا، اور اگرچہ وہ اہل شام سے فیصلہ حکمین کے بعد ہی بیعت خلافت لے چکے تھے، لیکن اب دوبارہ پھر تجدید بیعت کرائی۔ قیس بن سعد جب حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے تو انہوں نے کہا کہ میں کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیز ملحدین سے جہاد کرنے پر بیعت کرتا ہوں۔ حضرت امام حسن نے ان سے فرمایا کہ قتال و جہاد وغیرہ سب کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شامل ہے، ان کے علیحدہ نام لینے کی ضرورت نہیں۔ اس فقرے سے اہل کوفہ کو مذکورہ سرگوشی کا موقع ملا تھا، اور ان کو شبہ ہو گیا تھا کہ یہ جنگ کی طرف مائل نہیں ہوتے۔ حضرت امیر معاویہ تجدید بیعت کے کام سے فارغ ہو کر اور 60,000 کا لشکر لے کر دمشق سے کوفہ کی جانب روانہ ہوئے، اور حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے پاس پیغام بھیجا کہ صلح جنگ سے بہتر ہے، اور مناسب یہی ہے کہ آپ مجھ کو خلیفہ وقت تسلیم کر کے میرے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر حضرت امیر معاویہ کوفہ کا عزم رکھتے ہیں 40,000 کا لشکر ہمراہ لیا اور کوفہ سے روانہ ہوئے۔ منزلیں طے کرتے ہوئے جب مقام دیر عبد الرحمن میں پہنچے تو قیس بن سعد کو 12,000 کی جمعیت سے بطور مقدمۃ الجیش آگے روانہ کیا۔ سابات مدائن میں پہنچ کر لشکر کا قیام ہوا تو وہاں کسی نے یہ غلط خبر مشہور کر دی کہ قیس بن سعد مارے گئے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے یہاں ایک روز قیام کیا تاکہ سواری کے جانوروں کو آرام کرنے کا موقع مل جائے۔ اس جگہ آپ نے لوگوں کو جمع کر کے ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور حمد و ثنا کے بعد کہا کہ لوگوں، تم نے میرے ہاتھ پر اس شرط کے ساتھ بیعت کی ہے کہ صلح و جنگ میں میری متابعت کرو گے۔ میں اللہ تعالیٰ برتر و توانا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مجھ کو کسی سے بغض و عداوت نہیں۔ مشرق سے مغرب تک ایک شخص بھی مجھ کو ایسا نظر نہیں آتا کہ میرے دل میں اس کی طرف سے رنج و ملال اور نفرت و کراہت ہو۔ سبحان اللہ۔ اتفاق و اتحاد، محبت و سلامتی اور صلح و اصلاح کو میں نا اتفاقی اور دشمنی سے بہرحال بہتر سمجھتا ہوں۔ امام حسن رضی اللہ عنہ پر کفر کا فتویٰ۔ اس تقریر کو سن کر خوارج اور منافقین نے فوراً تمام لشکر میں یہ بات مشہور کر دی کہ امام حسن معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کرنا چاہتے ہیں، پھر ساتھ ہی حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ پر کفر کا فتویٰ لگا دیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں پر کفر کا فتویٰ لگانے کی رسم منافقوں اور سبائیوں کی ایجاد کردہ رسم ہے۔ انہی لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ پر بھی کفر کا فتویٰ لگایا تھا۔ کس قدر حیرت کا مقام ہے کہ آج ہمارے زمانے کے بڑے بڑے عالم العلماء اور افضل الفضلاء کہلانے والے جبہ پوش مفتی منافقوں اور مسلم نما یہودیوں کی اس پلید سنت کے زندہ رکھنے اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شرازے کو اپنی تکفیر بازی اور فتویٰ گری کے خنجر سے پارا پارا اور پریشان کرنے میں پوری مستعدی اور سرگرمی کو کام میں لاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ غرض اس کفریہ فتوے کا حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے لشکر پر یہ اثر ہوا کہ تمام لشکر میں ہلچل مچ گئی۔ کوئی کہتا تھا امام حسن کافر ہو گئے ہیں، کوئی کہتا تھا کہ کافر نہیں ہوئے۔ آخر
کافر کہنے والوں کا زور ہو گیا اور انہوں نے اپنے مخالف خیال کے لوگوں پر زیادتی اور مار دھاڑ شروع کر دی۔ پھر بہت سے لوگ کافر کہتے ہوئے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے خیمے میں گھس آئے اور ہر طرف سے آپ کا لباس پکڑ پکڑ کر کھینچنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ آپ کے جسم پر تمام لباس پارا پارا ہو گیا۔ آپ کے کندھے پر سے چادر کھینچ کر لے گئے اور ہر چیز خیمے کی لوٹ لی۔ یہ حال دیکھ کر حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ فوراً اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور قوم ربیعہ و ہمدان کو آواز دی۔ یہ دونوں قبیلے آپ کی حمایت اور حفاظت کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور بدماشوں کو آپ کے پاس سے دفع کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد وہ شور و شر جو لشکر میں برپا تھا فرو ہوا۔ وہاں سے آپ شہر مدائن کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک خارجی نے جس کو جرا بن قبیزہ قبیزہ ہے یہ قبیزہ کہتے ہیں، موقع پا کر آپ کے ایک نیزہ مارا جس سے آپ کی ران زخمی ہوئی۔ آپ کو ایک چرپائی یا سریر پر اٹھا کر مدائن کے قصر ابیض میں لائے اور وہیں آپ مقیم ہوئے۔ عبداللہ بن حنظل اور عبداللہ بن زبیحان زبیحان ہے یہ زبیان زبیحان زبیان سوری کیا ہے زبیان زبیحان زبیان زبیحان نے جرا بن قیسی کیا لکھا بھائی یہ ہے قبیضہ قبیضہ قبیزہ اچھا جرا بن قبیزہ خارجی کو قتل کیا۔ قصر ابیض میں آپ کے زخم کا علاج جراحوں نے کیا اور جلد ہی یہ زخم اچھا ہو گیا۔ قیس بن سعد جو 12,000 کا لشکر لے کر بطور مقدمت الجیش آگے روانہ ہو گئے مقام انبار میں مقیم تھے کہ حضرت امیر معاویہ نے آ کر ان کا محاصرہ کر لیا اور عبداللہ بن عامر کو تحریک صلح کے لیے مدائن کی طرف بطور مقدمت الجیش روانہ کیا۔ ادھر مدائن میں پہنچ کر اپنے لشکر والوں کی یہ بدتمیزیاں دیکھ کر حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ پہلے ہی صلح کا ارادہ کر کے حضرت امیر معاویہ کے پاس ایک قاصد یعنی عبداللہ بن حارث بن نوفل کو جو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بھانجے تھے مع درخواست صلح روانہ کر چکے تھے۔ عبداللہ بن عامر کو مدائن کے قریب پہنچا ہوا سن کر حضرت امام حسن مقابلے کے لیے مع لشکر مدائن سے نکلی۔ عبداللہ بن عامر نے اپنے مقابلے پر لشکر کو آتا ہوا دیکھ کر اور قریب پہنچ کر اہل عراق کو مخاطب کر کے کہا کہ میں لڑنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں امیر معاویہ کا مقدمت الجیش ہوں اور امیر معاویہ انبار میں بڑے لشکر کے ساتھ مقیم ہیں۔ تم لوگ امام حسن کی خدمت میں میرا سلام پہنچاؤ اور عرض کرو کہ عبداللہ آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہے کہ لڑائی سے ہاتھ روکو تاکہ ہلاکت سے بچ جائیں۔ جب حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے یہ بات سنی تو مدائن میں واپس چلے آئے اور عبداللہ کے پاس پیغام بھیجا کہ میں امیر معاویہ کے ساتھ صلح کرنے اور خلافت کے دستبردار ہونے پر آمادہ ہوں، بشرط یہ کہ امیر معاویہ میری چند شرطیں منظور کر لیں، جن میں سے سب سے مقدم یہ ہے کہ امیر معاویہ کتاب و سنت پر عامل رہنے اور سابقہ مخالفتوں کو فراموش کر کے کسی کی جان و مال سے تعرض نہ کرنے اور ہمارے طرفداروں کو جان کی امان دینے کا وعدہ کر لے۔ الصلح خیر۔ عبداللہ بن عامر یہ سن کر فوراً حضرت امیر معاویہ کے پاس واپس گئے اور کہا چند شرطوں کے ساتھ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ تفویض خلافت پر آمادہ ہیں۔ حضرت امیر معاویہ نے پوچھا وہ شرطیں کیا ہیں؟ عبداللہ بن عامر نے کہا پہلی شرط یہ ہے کہ جب تم فوت ہو جاؤ تو تمہارے بعد خلافت حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو ملے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جب تم زندہ رہو ہر سال 5 لاکھ درم سالانہ بیت المال سے امام حسن رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجتے رہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ علاقۂ حواز و فارس کا خراج امام حسن رضی اللہ عنہ کو ملا کرے۔ یہ تینوں شرطیں عبداللہ بن عامر نے بطور خود امام حسن رضی اللہ عنہ کی طرف سے پیش کی، پھر وہ شرطیں سنائیں۔ اچھا یہ انہوں نے شرطیں جو تھیں وہ اپنی طرف سے پیش کی تھیں، انہوں نے یہ نہیں کہا تھا حضرت امام ہاں نہیں، یہ انہوں نے ایڈ کر دی بیچ میں۔ اچھا ایڈ کر دی انہوں نے، اچھا 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 چلے صحیح۔ یہ تینوں شرطیں عبداللہ بن عامر نے بطور خود حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی طرف سے پیش کی، پھر وہ شرطیں سنائیں جو حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن عامر سے کہلا کر بھجوائی تھی۔ حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ مجھ کو یہ شرطیں منظور ہیں اور حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ ان کے علاوہ بھی اور کوئی شرط پیش کریں گے تو وہ بھی مجھ کو منظور ہے۔
کیونکہ ان کی نیت نیک معلوم ہوتی ہے اور مسلمانوں میں صلح و آشتی کے خواہاں نظر آتے ہیں۔ یہ کہہ کر حضرت امیر معاویہ نے ایک سفید کاغذ پر اپنی مہر و دستخط ثبت کر کے عبداللہ بن عامر کو دیا اور کہا کہ یہ کاغذ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے پاس لے جاؤ اور ان سے کہو کہ جو جو شرطیں آپ چاہیں اس کاغذ پر لکھ لیں، میں سب کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کو یہ معلوم ہوا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ صلح پر آمادہ ہیں، تو وہ ان کے پاس آئے اور اور اس ارادے سے بالاسرار پاس رکھنا چاہا، لیکن حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے ان کی رائے کو پسند نہ فرمایا۔ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے سے اہل کوفہ اور اہل عراق کو دیکھ رہے تھے۔ دوسری طرف امیر معاویہ کے انتظام ملکی اور انتظام حکومت کی مضبوطی بھی ان کے پیش نظر تھی، لہٰذا صلح کے ارادے پر قائم رہے۔ صلح نامہ۔ جب عبداللہ بن عامر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو مہری و دستخطی کاغذ لے کر آئے اور تمام پیش کردہ شرائط کا تذکرہ کیا، تو حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اس شرط کو ہرگز پسند نہیں کرتا کہ حضرت امیر معاویہ کے بعد میں خلیفہ بنایا جاؤں، کیونکہ اگر مجھ کو خلافت کی خواہش ہوتی تو میں اسی وقت کیوں اس کے چھوڑنے پر آمادہ ہو جاتا۔ اس کے بعد اپنے کاتب کو بلایا اور صلح نامہ لکھنے کا حکم دیا، جو اس طرح لکھا گیا۔ یہ صلح نامہ حسن رضی اللہ عنہ بن علی رضی اللہ عنہ بن ابی طالب اور معاویہ رضی اللہ عنہ بن ابی سفیان کے درمیان لکھا جاتا ہے۔ دونوں مندرجہ ذیل باتوں پر متفق اور رضامند ہیں۔ امر خلافت معاویہ رضی اللہ عنہ بن ابی سفیان کو سپرد کیا گیا۔ معاویہ کے بعد مسلمان مصلحت وقت کے مطابق جس کو چاہیں گے خلیفہ بنائیں گے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ اور زبان سے سب اہل اسلام محفوظ و مامون رہیں گے، اور معاویہ سب کے ساتھ نیک سلوک کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلقین اور ان کے طرف داروں سے امیر معاویہ کو کوئی تعرض نہ کریں گے۔ حسن رضی اللہ عنہ بن علی اور حسین رضی اللہ عنہ بن علی اور ان کے متعلقین کو امیر معاویہ کوئی ضرر نہ پہنچائیں گے، اور یہ دونوں بھائی اور ان کے متعلقین جس شہر اور جس آبادی میں جائیں گے سکونت اختیار کریں گے۔ امیر معاویہ اور ان کے عاملوں یا گماشتوں کو یہ حق نہ ہوگا کہ وہ ان کو اپنا محکوم سمجھ کر اپنے کسی ذاتی حکم کی تعمیل کے لیے مجبور کریں۔ صوبہ آواز کا خراج حسن رضی اللہ عنہ بن علی کو امیر معاویہ پہنچاتے رہیں گے۔ کوفہ کے بیت المال میں جس قدر روپیہ اب موجود ہے وہ سب امام حسن رضی اللہ عنہ بن علی کی ملکیت سمجھا جائے گا۔ وہ اپنے اختیار سے اس پر جس طرح چاہیں گے تصرف کریں گے۔ امیر معاویہ بنی ہاشم کو انعام و عطیہ میں دوسروں پر مقدم رکھیں گے۔ اس عہد نامے پر عبداللہ بن حارث بن نوفل اور عمر بن ابی سلمہ وغیرہ کئی اکابر کے دستخط بطور گواہ اور ضامن کے ہوئے۔ جب یہ صلح نامہ مرتب ہو کر امیر معاویہ کے پاس مقام انبار میں پہنچا تو وہ بہت خوش ہوئے۔ وہاں سے محاصرہ اٹھا کر اور قیس بن سعد کو آزاد چھوڑ کر کوفہ کی طرف روانہ ہوئی۔ قیس بن سعد بھی اسی روز شام کو ماں اپنے ہمراہیوں کے کوفہ میں پہنچ گئے۔ امیر معاویہ نے کوفہ کی جامع مسجد میں پہنچ کر امام حسن رضی اللہ عنہ اور اہل کوفہ سے بیعت لی۔ قیس بن سعد نے بیعت سے انکار کیا اور مسجد میں نہ آئے۔ امیر معاویہ نے ان کے پاس بھی ایک سادہ کاغذ پر اپنی مہر اور دستخط ثبت کر کے بھیج دیا اور کہلا بھیجوایا کہ جو کچھ تمہاری شرطیں ہوں اس پر لکھ لو، مجھ کو منظور ہوں گی۔ انہوں نے صرف اپنی اور اپنے ہمراہیوں کی جان کی امان چاہی، مال وغیرہ مطلقاً طلب نہ کیا۔ امیر معاویہ نے فوراً ان کی شرط کو مان لیا، اور اس کے بعد انہوں نے ان کے ہمراہیوں نے بھی آ کر بیعت کر لی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے بھی بیعت سے انکار کیا۔ حضرت امیر معاویہ کی طرف سے اصرار ہوا تو حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے معاویہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ حسین رضی اللہ عنہ سے اصرار نہ کریں، آپ کی بیعت کرنے کے مقابلے میں ان کو اپنا فخر عزیز تر ہے۔ یہ سن کر امیر معاویہ خاموش ہو گئے، لیکن بعد میں پھر امام حسین رضی اللہ عنہ نے بھی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے بیعت کر لی۔ اس سفر میں امیر معاویہ کے ہمراہ عمر بن العاص بھی موجود تھے۔ انہوں نے امیر معاویہ سے کہا کہ اب آپ امام حسن رضی اللہ عنہ سے فرمائش کیجئے کہ وہ مجمع عام کے روبرو ایک خطبہ بیان فرمائیں۔ امیر معاویہ نے اس رائے کو پسند کیا اور ان کی درخواست کے موافق حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے خطبہ ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں،
میں فتنے کو بہت مکروہ رکھتا ہوں۔ اپنے جد امجد کی امت میں سے فساد اور فتنے کو دور کرنے اور مسلمانوں کی جان و مال کو محفوظ کرنے کے لیے میں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کی اور ان کو امیر اور خلیفہ تسلیم کیا ہے۔ اگر امارت اور خلافت ان کا حق تھا تو ان کو پہنچ گیا، اور اگر یہ میرا حق تھا تو میں نے ان کو بخش دیا۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی۔ اس کے بعد صلح کے تمام مدارج طے ہو گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ پیش گوئی بھی جو حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی نسبت آپ نے ارشاد فرمائی تھی پوری ہو گئی کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کرا دے گا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ ممبر سے اترے تو امیر معاویہ نے بے ساختہ ان سے مخاطب ہو کر کہا کہ ابو محمد، آپ نے آج اس قسم کی جمع مردی اور بہادری دکھائی ہے کہ ایسی جمع مردی اور بہادری آج تک کوئی بھی نہ دکھا سکا۔ یہ صلح 41 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت سے 6 ماہ بعد وقوع پذیر ہوئی، اس لیے سن 41 ہجری کو عام الجماعت کے نام سے موسوم کیا گیا۔ بعد تکمیل صلح حضرت امیر معاویہ کو کوفہ سے دمشق کی جانب روانہ ہوئے، اور جب تک امام حسن رضی اللہ عنہ زندہ رہے ان کے ساتھ امیر معاویہ نے بڑی تکریم و تعظیم کا برتاؤ کیا، اور برابر ان کی خدمت میں حسب قرارداد صلح نامہ روپیہ بھیجتے رہے۔ امیر معاویہ کے کوفہ سے واپس چلے جانے کے بعد اہل کوفہ کے آپس میں یہ چرچے کرنا شروع کیا کہ صوبہ اہواز کا خراج تو ہمارا مال غنیمت ہے، ہم امام حسن رضی اللہ عنہ کو ہرگز نہ لینے دیں گے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے سن کر اہل کوفہ کو جمع کیا اور ان کے سامنے تقریر کی کہ اے اہل عراق، میں تم سے بارہا درگزر کر چکا ہوں۔ تم نے میرے باپ کو شہید کیا، میرا گھر بار لوٹا، مجھے نیزہ مار کر زخمی کیا۔ تم دو قسم کے مقتولین کو یاد رکھتے، ایک وہ لوگ جو صفین میں مقتول ہوئے، دوسرے وہ جو نہروان کے مقتولین کا معاوضہ طلب کر رہے ہیں۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے جو معاملہ تم سے کیا ہے اس میں تمہاری کوئی عزت بھی نہیں اور انصاف بھی یہی ہے۔ بس اگر تم موت پر راضی ہو تو میں اس صلح کو فسخ کر دوں اور تیغ تیز کے ذریعے فیصلہ طلب کروں، اور اگر تم زندگی کو عزیز رکھتے ہو تو پھر میں اس صلح پر قائم رہوں۔ یہ سنتے ہی ہر طرف سے آوازیں آنے لگیں کہ صلح قائم رکھیے۔ بات یہ تھی کہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ اہل کوفہ کو کی کم ہمتی اور بیوقوفی سے خوب واقف تھے۔ انہوں نے صرف دھمکی سے ان کو سیدھا کرنا مناسب سمجھا۔ حضرت امیر معاویہ اب بلا اختلاف عالم اسلام کے خلیفہ ہو گئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص جو معاملات ملکی سے قطع تعلق کر کے اونٹوں اور بکریوں کو چرانے اور گوشہ نشینی کے عالم میں مصروف عبادت رہتے تھے، انہوں نے بھی حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ غرض کوئی ایسا قابل ذکر شخص باقی نہ رہا جس نے جلد یا کچھ تعامل کے بعد حضرت امیر معاویہ کو خلیفہ وقت تسلیم کر کے بیعت نہ کی ہو۔ بعد انعقاد صلح حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ چند روز کوفہ میں رہے، پھر کوفہ کی سکونت ترک کر کے مع جملہ متعلقین مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہوئے۔ اہل کوفہ تھوڑی دور تک بطریق مشایت ہمراہ آئے۔ یہ لفظ ہے مشایعت، مشاعج کہتے ہیں سی آف کرنے کے لیے۔ اچھا ٹھیک ہے، مشایت ہمراہ لائے۔ مدینہ آ کر پھر آپ نے کبھی کسی دوسری جگہ کی سکونت کا قصد نہیں فرمایا۔ زہر کا افسانہ۔ سن 50 ہجری یا سن اب 51 یہاں پر جی یہاں پر دیکھیں کہ جو پچھلا واقعہ ہے صلح کا، وہ 41 میں ہوا تھا نا، 41 ہجری میں ہوا تھا، اور تو یہ جو زہر والی سٹوری ہے یہ کب کی ہے؟ یہ 50 ہجری کی ہے، یعنی کہ بیچ میں جو 10 سال کے مطلب ہم آپ جمپ کر رہے ہیں 41 سے 51 میں، 10 سال آگے آ گئے ہیں۔ بیچ میں کوئی قابل تذکرہ واقعہ ایسا نہیں تھا جو سنانے والا ہو۔ چلیں پھر جی سر ایک منٹ۔ سن 50 ہجری یا سن 51 ہجری میں آپ نے وفات پائی۔ عام طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کو آپ کی بیوی جادہ بنت الشعث نے زہر دیا تھا۔
مگر جبکہ خود حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو بھی تحقیق نہ ہو سکا کہ زہر کس نے دیا اور کیوں دیا، تو دوسروں کا حق نہیں ہے کہ وہ سینکڑوں ہزاروں اور برسوں کی بعد یقینی طور پر اسے مجرم قرار دیں۔ وفات کے وقت حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت علی تک خلافت پہنچی، تلواریں میانوں سے نکل آئیں اور یہ معاملہ طے نہ ہوا۔ اب میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ نبوت اور خلافت ہمارے خاندان میں جمع نہیں رہ سکتی۔ یہ بھی ایک اندیشہ ہے کہ صفحائے کوفہ تم کو یہاں سے نکالنے کی کوشش کریں گی، تم ان کے فریب میں نہ آنا۔ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما سے کہا تھا کہ مجھے آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دفن ہونے کی اجازت دے دیں۔ اس وقت انہوں نے مان لیا تھا۔ اب لوگوں کا خیال ہے کہ تم پوچھو گے تو نہ مانیں گے، مگر میری بات تم ان سے پھر دریافت کرنا، اگر وہ اجازت نہ دیں تو اصرار نہ کرنا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما سے دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے بصر و چشم منظور ہے، لیکن مروان نے جب یہ خبر سنی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما نے اجازت دے دی ہے تو وہ مانے ہوا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی مسلح ہو کر چلے گئے، مگر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے آ کر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو سمجھایا اور کشت و خون کے ارادے سے باز رکھا۔ چنانچہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو ان کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما کے پاس دفن کر دیا گیا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے 9 بیٹے اور 6 بیٹیاں، کل 15 اولاد تھی۔ یہاں پر اب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قبر ہے وہ بقی کے اندر ہے، اور کہاں پر اسے؟ بقی جو مدینہ میں مسجد نبوی کے پاس جو قبرستان ہے بقی، اس میں۔ اچھا 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 اچھا، جنت البقیع میں ہے نا؟ ہاں، یہ جنت جنت البقیع البقیع۔ میں۔ ٹھیک ٹھیک۔ اچھا، اب یہاں آگے جو ہے وہ ایک تھوڑی سی اصولی بحث ہے خلافت راشدہ کے بارے میں۔ عام طور پر عام علماء کا یہ اتفاق ہے کہ جو خلفۂ راشدین ہیں وہ 4 ہیں: ابو بکر، عمر، عثمان اور علی۔ لیکن بعض علماء جو ہیں وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو 6 مہینے ہیں، کیونکہ حضرت حسن نے 6 مہینے حکومت کی ہے نا، خلافت امیر بنے، تو بعض علماء جو ہیں وہ ان 6 مہینوں کو بھی خلفۂ راشدین میں شمار کرتے ہیں۔ تو اس طرح دو طرح کے گروپ بن گئے ہیں۔ بعض علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ خلفۂ راشدین 4 ہیں: ابو بکر، عمر، عثمان اور علی۔ دوسری ایک جماعت ہے وہ کہتی ہے کہ خلفۂ راشدین کتنے ہیں؟ 5 ہیں: حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور حسن۔ یہاں پر ایک تھوڑی سی اصولی بحث شروع ہوگی، اور ایک حدیث کی وجہ سے اس میں ٹائم پیریڈ کے بارے میں بھی بات ہوگی، تو وہ دیکھتے ہیں انشاءاللہ جی۔ صحیح۔ خلافت حسنہ پر ایک نظر۔ بعض مورخین نے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی 6 ماہ خلافت کو خلافت راشدہ میں شامل نہیں سمجھا، کیونکہ وہ قلیل مدت کے لیے تھی اور نامکمل تھی۔ نامکمل کہنا اس لیے نادرست ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کو بھی پھر تو نامکمل کہہ کر خلافت راشدہ سے خارج کرنا پڑے گا، حالانکہ یہ جائز نہیں۔ مدت خلافت کا کم ہونا بھی کوئی معقول وجہ نہیں ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی خلافت پر اگر صبر و سکون کے ساتھ نظر ڈالی جائے تو وہ خلافت راشدہ کا نہایت ہی اہم حصہ ہے، اور حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی خلافت اگرچہ ملکی فتوحات اور جنگ و پیکار کے ہنگاموں سے خالی ہے، لیکن حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے جنگ کے میدان گرم کیے اور خون کے دریا بہائے بغیر اسلام اور عالم اسلام کو اس قدر فائدہ پہنچایا جو شاید 20 برس کی خلافت اور سینکڑوں لڑائیاں لڑنے کے بعد بھی نہیں پہنچایا جا سکتا تھا۔ خدمت اسلام کے اعتبار سے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ یقیناً خلفائے راشدین کے پہلو بہ پہلو جگہ پانے کا حق رکھتے ہیں۔ انہوں نے 10 سال کی خانہ جنگی کو جس کے دور کرنے کی توقع نہ تھی، یک لخت دور کر دیا۔ انہوں نے منافقوں اور مسلم نما یہودیوں کی شرارتوں اور ریشہ دوانیوں کو جو 10 سال سے نشوونما پا کر اب بہت طاقتور عظیم الشان ہو چکے تھی، یکایک درہم برہم کر دیا، اور شرارت پیشہ لوگ حیران و مبہوت ہو کر ان کا منہ تکنے لگے۔
انہوں نے 10 سال کی رکی ہوئی فتوحات اسلامی کو پھر سے جاری ہونے کا موقع دیا۔ انہوں نے مشرکین کے اطمینان کو، جو 10 سال سے مسلمانوں کی خانہ جنگی کا تماشا مزے سے لے کر دیکھ رہے تھے، برباد کر دیا۔ انہوں نے ان خارا شگاف تلواروں اور آہن گداز نیزوں کا رخ دشمنان اسلام کی طرف پھیر دیا، جو اس سے پہلے مسلمانوں کی گردنیں اڑانے اور سینے زخمی کرنے میں مصروف تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے بعد خالد بن ولید سے بڑھ کر بہادری کا نمونہ دکھایا، جبکہ کوفہ میں امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ ان کے اپنے ان مختصر الفاظ تھے کہ اگر امارت و خلافت امیر معاویہ کا حق تھا تو ان کو پہنچ گیا، اور اگر یہ میرا حق تھا تو میں نے ان کو بخش دیا۔ نہ صرف اس زمانے کے مسلمانوں کو عظیم الشان درس معرفت حاصل ہوا، بلکہ قیامت تک کے مسلمانوں کی رہبری کا عظیم الشان کام انجام دینے کی غرض سے خون خوار اور بے پناہ سمندروں کی تاریکیوں میں ایک لائٹ ہاؤس قائم ہو گیا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے پاس 40,000 جنگجو فوج تھی۔ یہ فوج خواہ کیسے ہی بیوقوف اور متلون مزاج لوگوں پر مشتمل ہو، ان سے کیسی گستاخیاں بھی سرزد ہوئی ہوں، لیکن اہل شام اور امیر معاویہ سے لڑنے اور مارنے مرنے کا حلف سب اٹھائے ہوئے تھے۔ ایسی حالت میں ایک 27 سالہ جوان العمر جنگ آزمودہ اور بہادر باپ کا بیٹا اپنے باپ کے رقیب اور مد مقابل سے دو دو ہاتھ کیے بغیر ہرگز نہیں رہ سکتا تھا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ یہ بھی جانتے تھے کہ تمام عالم اسلام اس بات سے واقف ہے کہ ہمارے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس قدر محبت تھی، اور ان کو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی زیادہ اس بات کا موقع حاصل تھا کہ وہ صحابہ کرام اور عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کی حمایت و ہمدردی کو تھوڑی سی مدت اور بڑی آسانی سے اپنی طرف جذب کر سکیں۔ ہم چشموں، بھائیوں، ماتحتوں، جنگی افسروں کی ترغیب اور صلح کی حالت میں طعن و تشنیع بھی ان کے دامن گیر تھے۔ وہ خود سپہ سالاری کی قابلیت اور شاہنشاہی کی اہلیت بخوبی رکھتے تھے۔ اولو العزمی بلند ہمتی اس عمر کا خاصہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ہزاروں ہزار اور بے شمار رحمتیں ہوں حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی روح پر نازل ہوں کہ انہوں نے اخلاص، ایثار اور خدمت اسلام کا وہ بہترین نمونہ امت محمدیہ کے لیے چھوڑا جس کی توقع خیر البشر رحمت للعالمین اور جامعہ جمیع کمالات انسانیت کے نواسے سے ہو سکتی تھی۔ ہاں، ایک منٹ یہاں اے پہ۔ حسن جی۔ اچھا، یہ جو تاریخ ہم پڑھ رہے ہیں تو سب سے پہلا جو دور تھا اس میں وہ آ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت کا دور تھا نا۔ اس کے بعد پھر خلافت راشدہ شروع ہوئی 40 ہجری تک خلافت راشدہ شروع ہوئی۔ تو ابھی خلافت راشدہ جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، اور جو حکومت ہے وہ کس کے ہاتھ میں آ گئی ہے؟ وہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں آ گئی ہے۔ اور معاویہ رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ کس خاندان سے ہیں؟ کیا نام ہے ان کی فیملی کا؟ بنو امیہ۔ ہاں، بنو امیہ، جی جی، بنو امیہ۔ ہاں، تو ابھی بنو امیہ کا جو دور حکومت ہے وہ شروع ہو چکا ہے، کیونکہ پھر حضرت معاویہ کے بعد ان کے بیٹے یزید بنے، یزید کے بعد پھر انہی کے خاندان میں حکومت رہی۔ یہ کافی سال تک رہی، مطلب 50-60 سال سے زیادہ کا عرصہ جو ہے نا وہ حکومت بنو امیہ کے بیچ میں رہے گی اب۔ تو تھوڑا سا اس کو سکپ کرتے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ خلافت راشدہ ٹھیک۔ کے متعلق جملے ہیں تو جو ہم یہ جو تاریخ پڑھ رہے ہیں اس ہوں، اس کو ہم تقریباً 4 حصوں میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں۔ پہلا حصہ جو ہے وہ عہد نبوت کا ہے، دوسرا حصہ جو ہے وہ خلافت راشدہ کا ہے جو ہم نے پڑھ لیا ہے، اب تیسرا حصہ جو ہے وہ بنو امیہ کے دور حکومت کا سٹارٹ ہوگا۔ اور صحیح۔ بنو امیہ کے کئی سالوں کے بعد بنو عباس کا دور آئے گا، بنو عباس کے بعد پھر ممالک کا دور آئے گا، تو کتاب وہاں پر ختم ہو جائے گی۔ اچھا، صحیح۔ بنو امیہ کا جو دور ہے وہ 5واں باب ہے نا یہ؟ اچھا یہاں پر
اس کو بند کرتے ہیں آج، لیکن ایک حدیث پہ چل اس کا جو ہے نا وہ اینڈ کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد جو خلافت ہے وہ 40 سال رہے گی، اور اس کے بعد حکومت آئے گی۔ اب جو ہے کیا نام ہے اس کا، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حکومت ہے